خواتین و حضرات، فری لانسنگ کیریئر آپ کو کسی بھی بندش سے آزاد کرتا ہے. جو جاب کی بندش، 9 to 5 ٹائمنگز، ورکنگ ود کولیگز یو آر ناٹ کمفرٹیبل ود، ورکنگ انڈر اے باس جو آپ کو رتی برابر بھی پسند نہیں. لیکن فری لانسنگ کا کام کرتے کرتے اس کے اپنے بھی پروز اینڈ کونز ہیں، اور وہ مسٹیکس جو ٹپکلی فری لانسرز اگنور کرتے ہیں وہ ان کے کام کو بہت ہرٹ کرتی ہیں. آئیے آج ہم ان 4 ہینڈ پکڈ فری لانسنگ کیریئر مسٹیکس کو نوٹیفائی کرواتے ہیں جو آپ جانے یا انجانے میں غلطیاں کرتے ہیں اور آپ کے کام، آپ کے کیریئر، آپ کے لانگ ٹرم کیریئر سو ٹو اسپیک پہ نظر انداز ہوتے ہیں. سو دیز آر دی 5 فری لانسنگ کیریئر مسٹیکس اسٹارٹنگ ود سیٹنگ رینڈم ریٹس. جناب، یہ ایسا ہے کہ آپ کی ایک پھل کی دکان ہے. صبح کے وقت پھل کی پرائز کچھ اور، دوپہر کے وقت پھل کی پرائز کچھ اور شام کے وقت بالکل ہی گر گئے. ڈز دیٹ ورک دیٹ وے؟ اٹ ریئلی ڈز ناٹ ورک دیٹ وے. جب آپ رینڈم ریٹس رکھتے ہیں اپنے کام کے، مثال کے طور پہ آپ گرافک ڈیزائنر ہیں اور ایک کلائنٹ کو آپ کہتے ہیں کہ میں لوگو ڈیزائن کروں گا $30 کا، دوسرے کلائنٹ کو آپ کہتے ہیں میں لوگو ڈیزائن کروں گا $230 کا. ہیں یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی پرائز کا ہی نہیں پتا. جب آپ اپنی پرائز کا تعین نہیں کر سکتے تو آپ کنسسٹنسی، پرسسٹنسی اپنے کام میں نہیں لے کے آ سکتے. سو جو فنڈامنٹل مسٹیک میرے نزدیک، اور میں نے خود یہ بہت غلطیاں کی ہیں دوستو، وقت کے ساتھ احساس ہوا کہ جب آپ سٹینڈرڈائز کر دیتے ہیں اپنے ریٹس کو تو آپ کے برانڈ امیج کے ساتھ آپ کی پرائسنگ ریزونیٹ کرتی ہے. یعنی کہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس برانڈ کی یہ پرائس ہے، یہ پر آور اتنا چارج کرتا ہے، یہ ایک پرٹیکولر جاب کی بال پارک فگر یعنی کہ لگ بھگ اتنا چارج کرتا ہے. سو ہمیشہ پرائس کو کنسسٹنٹ رکھیے. انکنسسٹنسی ان یور ریٹس، یو آر آسکنگ فار ٹربل. دوسری چیز، اگنورنگ ریفرلز. اب ایک معصومانہ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ فری لانسنگ کا کام کر رہے ہیں، ریفرلز کا کیا لینا دینا بھائی؟ ریفرلز کا لینا دینا اتنا ضروری ہے جتنا کہ ایک کتاب آپ خریدتے ہیں اور اس کے ٹیسٹیمونیلز اسپیس سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں بفور ریڈنگ دا بک، بیکاز پیپل آر گیونگ all the good remarks and reviews about the author of that book. Similarly, جب آپ ریفرلز کے لیے فری لانس مارکیٹ پلیس کی اہمیت کو نوٹیفائی کرواتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کام سے ریلیٹڈ ویڈیوز بنواتے ہیں. آپ اپنی ویب سائٹ پہ یا اپنے فیس بک پیج پہ یا اپنی فری لانس مارکیٹ پلیس پروفائل پہ بڈ کرتے ہوئے ویڈیوز کے طور پہ یا PDF کے طور پہ یا کسی بھی کانٹینٹ کی صورت میں ان تمام ریفرلز انکلوڈ کرتے ہیں جو آپ کے کام، آپ کے دام، آپ کی کوالٹی اور آپ کی کمیونیکیشن، ان چاروں چیزوں کے بارے میں پریز کرتے ہیں. So referrals are very important. Freelancers actually make a fundamental mistake of ignoring referrals, whereas they do not realize all the work freelancers attract is not just the freelance marketplace. آپ کی ویب سائٹ بھی ہے، آپ کا سوشل میڈیا پیج بھی ہے جہاں سے آپ کام لے سکتے ہیں. So kindly do not ignore the importance of referrals. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے خواتین و حضرات، لین دین کرتے ہوئے کانٹریکٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا اور ہمارا دین بھی اسی بات کا پرچار کرتا ہے کہ چاہے 2 بھائی کیوں نہ ہوں لیکن جب آپس میں کوئی لین دین ہو تو اس کی لکھت پڑھت ضرور ہونی چاہیے، اس کا کانٹریکٹ فارمیٹ ضرور ہونا چاہیے. جب آپ فری لانسنگ کرتے ہیں، اگر آپ پرائس یا منی سے انسپائر اور موٹیویٹ ہو کے جذبات میں آ کے کہتے ہیں اچھا چلو امپلائر کوئی مسئلہ نہیں،
$3,000 ہیں, $5,000 ہیں, کام کرتے ہیں. پیسہ کا کیا ہے, زبان دے دی, زبان ہی سب کچھ ہوتا ہے. ہم مسلمانوں کے لیے زبان ہی بہت کچھ ہوتا ہے. And all those dialogues we typically do, right? When we are doing that لین دین, that business communication. جب بزنس میں پرابلم آتی ہے تو تب کانٹریکٹ ہی آ کے ریسکیو کرتا ہے, بیکاز کانٹریکٹ ڈیفائن کرتا ہے مائل سٹونز, کانٹریکٹ ڈیفائن کرتا ہے ڈیلیوریبلز, کانٹریکٹ ڈیفائن کرتا ہے پرائز, کانٹریکٹ ڈیفائن کرتا ہے لیگل جو لمیٹیشنز ہیں, لیگل پریولیجز ہیں, اور کانٹریکٹ ڈیفائن کرتا ہے سب سے امپورٹنٹ بات کہ آپ دونوں آپس میں بندھے ہوئے ہیں اور اس کانٹریکٹ کا مدت معیار کتنا ہے. اگر کانٹریکٹ ہی نہیں اور اگر پرابلم آ گئی کمیونیکیشن میں یا بزنس میں, اونچ نیچ آ گئی دو پارٹیز کے, یہ آپ اور امپلائر, پھر کیا کام ہوگا. چوتھی امپورٹنٹ بات, اور میں اس بات کا سب سے زیادہ ایڈوکیٹ ہوں, اوور فلنگ یور پلیٹ, یعنی کہ فلنگ یور پلیٹ دیٹ از ٹو فل. دیکھیے ہم نے پہلے بھی یہ بات کی کہ آپ انٹرپرینیورشپ شوز فل کیجئے. اگر آپ کا کام بڑھتا ہے آؤٹ سورس کرنا شروع کر دیجئے, لیکن وداؤٹ ڈوئنگ دا پراپر ورک, وداؤٹ ایکچولی اسٹیئنگ سسٹمیٹک, وداؤٹ یوزنگ دا مینجمنٹ ٹولز, جس کے بارے میں ہم آگے بہت ڈیٹیل سے بات کریں گے, تو بھائی آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا آپ نے کام کس کو دیا, یا آپ نے اوور کام لے لیا اپنی استعداد سے زیادہ اور آپ اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا نام لیے بغیر. فیمس مووی اسٹار آف 70s, he was once known as a chocolate hero. He lost his career just because he signed too many films than what he could undertake. جب انہوں نے اتنی زیادہ موویز کو سائن کر لیا, ایک وقت میں کیوس آ گیا, ٹائمنگ کی کلیش آ گئی, ڈیلیوری ہو نہیں سکتی تھی. جب ڈیلیوری نہیں ہو سکتی تھی کام کی, جب سیٹس پہ نہیں پہنچ سکتے تھے, تمام پروڈیوسرز نے پیسہ واپس مانگنا شروع کر دیا. سیم گوز فار دا فری لینسر. امیجن آپ ایک آدمی ہیں, ایک شخص, اور جس نے 10 پروجیکٹ اٹھا لیے ہیں. کیا آپ ان 10 پروجیکٹس کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس صرف 24 گھنٹے ہوتے ہیں جس میں آپ نے سونا بھی ہے, سوشل ٹائم بھی دینا ہے, اپنے لیے بھی ٹائم لینا ہے اور کام بھی کرنا ہے. تو جب آپ اتنے زیادہ کام اٹھا لیں گے جو آپ کی استعداد سے زیادہ ہیں, اینڈ ریزلٹ خواتین و حضرات کیوس ہی ہوتا ہے, اور پھر آپ پیسہ لوز کرتے ہیں, ریپوٹیشن ڈیمیج کرتے ہیں. اور یقین جانیے ریپوٹیشن اور پیسہ لوز کرنے سے زیادہ someone who has done over 1.5 decades of freelance work, یقین جانیے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز پاکستان کا نام ڈیمیج کرنا ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں, اگر پاکستان کا نام ہی ڈیمیج ہو گیا, ریپوٹیشن ملک کی خراب ہوگی, آپ کو کوئی اور امپلائر کام دے دے گا, لیکن ایک دفعہ جو پاکستان کے نام سے پٹ آف ہو گیا وہ واپس ہمارے ملک نہیں آئے گا کام لینے. آپ اپنے ملک کے برانڈ ایمبیسڈر ہیں, احتیاط کیجئے. 5ویں مسٹیک جو آپ ابھی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں اور کام آپ کی طرف خود بخود آ جائے. ارے بھائی, نہ تو آپ شاہ رخ خان ہیں اور نہ آپ کوئی ٹام کروز ہیں کہ فلمز موویز آپ کو جو ہے وہ ڈھونڈیں گی اور آپ جناب کچھ محنت کیے بغیر ورک لیڈز لے لیں گے. ورک لیڈز کا مطلب ہے کہ کام آپ کو خود بخود ریفرل ہو کے مل جانا. ایسے تو ہونے گا نہیں, آپ تو صرف بگنرز ہیں. جب تک آپ بڈنگ نہیں کریں گے, جب تک آپ ریفرلز کے سسٹم کو نہیں سمجھیں گے کہ لوگوں کو بتائیں کہ آپ ہیں کون, اپنے کام کے بارے میں آگاہی اجاگر کریں, تب تک تو آپ کو کام ملے گا نہیں. تو فری لانس مارکیٹ پلیس پہ سب سے امپورٹنس اس بات پہ دی جاتی ہے کہ آپ بڈنگ کریں, اور جب آپ بڈنگ کریں گے ہی تو آپ کو جواب ملے گا. جب آپ بڈنگ نہیں کریں گے تو کام تو آپ کے پاس خود بخود آنے سے رہا. ہاں, ایک وقت ضرور آتا ہے جب کام آپ کو خود تلاش کرتا ہے, لیکن اس کے لیے پروفائل 5 سال بڑی چاہیے یا 1 سال بڑی چاہیے, اس میں فیڈ بیک بہت اچھی چاہیے, اس میں ارننگز بہت اچھی چاہیے. سو یہ جو بیسک 5 مسٹیکس ہیں جو میرے نزدیک فری لانسنگ کریئر کا ستیہ ناش کر دیتی ہیں خواتین و حضرات, اوائڈ دیم.